الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، آپ سب کو اتنی ساری ولادت مبارک ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کل کی شب پڑے گی، تو انشاءاللہ ایڈوانس میں اس کی بھی مبارکباد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان ساری ہدیہ تبریک کو پیش کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ معراج کا واقعہ ولایت علی کے گرد گھومتا ہے، سارا جگہ جگہ ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام چلے، اس میں چلے کہاں سے، اس میں بھی کچھ اختلافات ہیں۔ ام ہانی کے گھر سے چلے، خانہ کعبہ سے چلے، اور کتنی مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی۔ کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے 120 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے۔ اب وہ اختلافات کو چھوڑتے ہوئے جو مشہور باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب چلے تو مکہ معظمہ سے چلے، ایک مرتبہ کوہ طور کے اوپر سے گزرنا ہوا تو ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے براق میں، جب پیغمبر سواری کر کے جا رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا خیال رکھیے گا۔ آگے چلے تو ایک بوڑھا سا شخص اپنے بال بکھرائے ہوئے وہ بیت اللہ میں ملا۔ وہاں پر بھی پیغمبر اسلام سے اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے بھائی کی عزت کو ملاحظہ کیجئے گا، علی ابن ابی طالب کی عزت کو ملاحظہ کیجئے گا۔ آگے چلے تو کسی نے پیغمبر کو دائیں طرف سے پکارا، آگے چلے تو کسی نے پیغمبر کو بائیں طرف سے پکارا، آگے چلے تو ایک خاتون بناؤ سنگھار کیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، پیغمبر نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آگے چلے، بہت زور سے دھماکے کی آواز آئی۔ پیغمبر نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ پوچھنا ہم لوگوں کے لیے درس تھا، وَإِلَّا پیغمبر اسلام کو تو سب پتا تھا۔ کہا یہ جبرائیل امین، یہ جو ہم کوہ طور سے گزرے تو کسی نے مجھے اپنے بھائی علی کی یاد دہانی کروائی کہ ان کا خیال رکھیے گا، یہ کون صاحب تھے؟ یہ ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں۔ پیغمبر تو پتہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر ساری غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اسے پیغمبر کو تو پتہ ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو آپ کو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی یاد دلا رہے تھے۔
آگے چلے بیت اللحم میں تو وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ آپ کو اپنے بھائی علی کی ولایت کے سلسلے میں ملاحظہ کرنے کو فرما رہے تھے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو سارے انبیاء نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء نے آ کر کے آپ کو علی کی ولایت کی یاد دہانی فرمائی۔ جگہ جگہ پر ولایت علی کا تذکرہ آیا وہاں پر۔ چنانچہ جب براق اڑنے لگا اوپر کی طرف تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ہر جگہ مولا علی کے محل بنے ہوئے تھے، جہاں پر فرشتے آ کر کے اس کی بار بار زیارت کیا کرتے تھے۔ اور بعض جگہوں پر تو پیغمبر نے مشاہدہ فرمایا کہ میرے بھائی علی کا مجسمہ وہاں رکھا ہے، فرشتے جو ہے ان کے گرد گھوما کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے بار بار ولایت علی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں جب قاب قوسین کی منزلت پر پہنچ گئے، وہ بیری کے درخت سے عبور کر دیا، اس وقت جو ہے جہاں پر جبرائیل کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر بھی پروردگار عالم نے علی کی ولایت کا پیغمبر کو خاص طور پر تذکر دیا کہ جا کر کے آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں گے۔ اور دوسری خاص بات جو وہاں پر جو ہے پروردگار عالم نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ سے کیے۔ اور آپ کی نسل کا سلسلہ اہل بیت کا علی اور آپ کی بیٹی کی نسل امامت چلے گی، یہ سب اللہ نے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام اور پھر جو ہے آخری زمانے کے امام کا تذکرہ کیا، جہاں پر ظلم و جور چھا جائے گا تو آخری زمانے کے امام آ کے پوری دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پوری تفصیل ہے، لیکن آج ہمارا موضوع اصل میں وہ نہیں ہے، ہم ایک مطلب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب سفر مکمل کر کے جو ہے ابھی مکہ پہنچنے ہی والے تھے، ایک مرتبہ جبرائیل امین نے یاد دلایا کہ یا رسول اللہ آپ جنت میں گئے، جنت کی نعمات کو استعمال بھی کیا، وہاں پر دیکھا بھی، لیکن آپ نے جنت کے دروازوں کو دیکھا؟ کہا میں وہاں تو عبور کر کے آیا ہوں، ایک ایک دروازے سے میں عبور کر کے اندر گیا ہوں، مجھے پتا ہے۔ کہا لیکن یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں پر جو ہے ہر دروازے پر 4 نصیحتیں لکھی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے جبرائیل امین سے کہا اپنے براق کو پھر موڑو اور جو ہے لے جاؤ مجھے جنت کے دروازے پر۔ چنانچہ پیغمبر جنت کے دروازے پر جاتے اور ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہر دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے، 8 کے 8 دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے۔ جنت جو ہے وہ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے وہ اس کا نقشہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ جنت بنی ہے، اس کے گرد چاروں طرف جو ہے وہ دیوار ہے اور دروازہ داخل ہونے کا ایک بنایا ہوا ہے، اس کو ایک اور دیوار نے گھیرا ہوا ہے، اس کو پھر ایک اور دیوار نے گھیرا ہوا، اس کو پھر ایک اور دیوار نے گھیرا ہوا۔ اس طرح 8 دروازے ہر جنت میں جانے والے کو عبور کرنا ہے۔ ہر دروازہ جو ہے اس کے اوپر 4 نصیحتیں لکھی ہوئی ہے، ہر دروازہ اس کو کھولنا، اس کو عبور کرنا، اور 4 نصیحتیں وہ دروازے کو کھولنے کی کنجی کی طرح ہے، کھولنے کا راز ہے وہ 4 چیزیں۔ جب پیغمبر اسلام پہلے دروازے پہ پہنچے تو سب سے پہلے تو یہی لکھا ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے نیچے 4 نصیحتیں لکھی تھی، اور یہ نصیحتیں جو 4 اور 8 دروازوں کی 4 نصیحتیں مل کر 32 نصیحتیں بنتی ہیں۔ اس 32 نصیحتوں کو ہم تک آ کر پیغمبر نے پہنچایا کہ یہ 32 نصیحتیں ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کی تھی، تاکہ ہم اس کو یاد کر کے اس پہ عمل کر کے جنت کی کنجیوں کو کھول سکیں۔ چنانچہ پہلے دروازے پہ پہنچے، اس پر
کلمے کے بعد لکھا ہوا تھا، کوئی بھی انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر خوشی اور کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے پر لکھا، ہر کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی 4 سبب ہیں۔ 4 سبب کے ذریعے سے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ کر 4 سبب پیغمبر نے سنائے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا میں وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کا مال چوری کر لے، کسی کا مال غصب کر لے، یہ طریقے نہیں بتائے۔ وہ جنت میں جانے کے طریقے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا کامیاب ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی اور خوشی حاصل کرنا چاہتے تو 4 طریقے اپنائیں۔ پہلی چیز قناعت، کہ انسان اپنی زندگی قناعت والی بنا دے۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان نکما بن کر کے گھر پر بیٹھ جائے اور سوکھی روٹی کھاتا رہے اور سوکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، یہ قناعت کا مفہوم نہیں ہے۔ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی ہو سکے اپنی پوری طاقت سے روزی کماؤ، حلال روزی کمانے کو کوئی ممانعت نہیں، اپنی پوری طاقت روزی لگاؤ روزی کمانے کے لیے، اور روزی کمانے کے بعد پوری طاقت لگانے کے بعد بھی جو آمدنی ہوتی ہے اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرو، اسی کے اندر اپنے جو ہے وہ پیروں کو اس سے زیادہ نہ پھیلاؤ، اپنے جو ہے طاقت سے زیادہ جو ہے خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، اسی کے اندر کسی طرح اپنے آپ کو گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قناعت کہ اپنی پوری کوشش کرو، اور کوشش کرنے کے بعد اگر جو ہے وہ آمدنی کم ہو بھی جائے تو اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرو، چادر سے زیادہ اپنے پیر پھیلانے کی کوشش نہیں کرو، اسی میں اپنا کسی طریقے سے گزارا کرو۔ اس کا نام ہے قناعت۔ قناعت گھر میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، قناعت نکمے پنے کا نام نہیں ہے، قناعت کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد جو بھی آمدنی ہو اسی پر کسی طریقے سے اپنے آپ کا گزارا کرنا ہے۔ بہت زیادہ دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھی جائے، دوسروں کے مال پر نہ نظر رکھنے والا انسان ضرور ذلیل و رسوا ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے ہی مال پر گزارا کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، دیکھیں جنت پر کیا لکھا ہو، جنت کے دروازے پر ترک حسد، حسد کرنا لوگوں سے چھوڑ دے۔ اگر کسی کو اللہ نے ترقی دی ہے تو اللہ کہے کہ اچھا ہے، اللہ اس کو اور برکت دے، لیکن اللہ جو ہے ہمیں بھی جو برکت عطا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حسد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بغض رکھنا شروع کر دے، اس کے ساتھ دشمنی ایجاد کرنا شروع کر دے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دے، یہ کام نہیں کرے، بلکہ جو ہے کہ اللہ نے اس کو ترقی دی، اللہ ہمیں بھی ترقی دے، یہ اچھی بات ہے، اس کو بھی ترقی دی، ہمیں بھی ترقی دے۔ یہ دوسرا راز ہے دنیا میں کامیابی کا، ترک حسد۔ اور تیسرا راز جو دنیا میں کامیابی ہے کہ ترک کینہ، اپنے دلوں میں کینہ نکال دو۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر ظلم بھی کیا ہے تو اپنے دل میں کینہ بٹھا کر کے نہیں بیٹھو، دشمنیاں بٹھا کر کے نہیں بیٹھو، اپنے دلوں میں عداوتیں بٹھا کر نہیں بیٹھو، اپنے دلوں میں انتقام کو بٹھا کر کے نہیں بیٹھو، اس کینے کو نکال دو اور کہو انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے، اللہ مجھے جو ہے روز قیامت اس کے بدلے میں آسانی فراہم کرے گا، دنیا میں بھی آسانی فراہم کرے گا، کینہ نہ رکھے۔ اور چوتھی چیز کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں کامیاب کیا کرتی ہے: قناعت، ترک حسد، ترک کینہ اور نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ 4 چیزیں جو انسان کو دنیا میں کامیاب کیا کرتی۔ پیغمبر اسلام نے یہ 4 نصیحتیں بتائی جنت کی دروازے کی، پھر دوسرے دروازے پر آئے، پیغمبر نے دوسرے دروازے کو دیکھا اور پھر جو ہے 4 نصیحتیں اور فرمائی۔ 4 نصیحتیں جو فرمائی اس میں ہر دروازے کا نام بھی دیا گیا، جنت کے ہر دروازے کا اپنا نام ہے۔ پہلے جنت کے دروازے کا نام ہے باب المعرفت، دوسرے دروازے کا نام ہے
باب الذکر، تیسرے دروازے کا نام ہے باب الشکر، اور چوتھے دروازے کا نام ہے باب الرجا، پانچویں دروازے کا نام ہے باب الاخلاص، چھٹے دروازے کا نام ہے باب الخوف، ساتویں دروازے کا نام ہے باب الدعا، اور آٹھویں دروازے کا نام ہے باب الاقتداء۔ اقتداء یعنی کسی کے پیچھے چلنا۔ یہ دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، اس سے الگ الگ نصیحتیں لکھی ہوئی ہے۔ چار نصیحتیں، پہلی وہ تھی جو انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو چار چیزوں پر عمل کرے: قناعت، ترک حسد، ترک کینہ، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ دوسرا دروازہ آیا، دوسرے دروازے پر لکھا تھا کہ ہر خوشی و کامیابی کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا۔ سب سے پہلے تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اللہ، اس کے نیچے یہی کہ ہر خوشی و کامیابی کے لیے چار سبب ہوا کرتے۔ اگر کوئی شخص آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو چار چیزوں پر عمل کرے۔ پہلے دنیا کی کامیابی تھی، اب آخرت کی کامیابی۔ چار چیزوں پر عمل کرے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ ہاتھ پھیرنا کا مطلب خالی ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، اس کے جو بھی کام ہیں اس کو نمٹایا جائے، سرپرستی کی جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ پیسے لے کر جو ہے انسان ہڑپ کر کے بیٹھ جائے، یہ کوئی سرپرستی نہیں۔ سرپرستی کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اور اس کا مال جو ہے جہاں جہاں تک ہو سکے حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو بھی مصلحت ہے اس کے مطابق مال کو خرچ کیا جائے، اس کی مصلحتوں کو ہر جگہ پر مد نظر رکھ کر کے جو ہے کام کیا جائے۔ یہ ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ ہاتھ آپ نہ بھی پھیریں لیکن یہ کام کر، ہاتھ پھیرنا کنایہ اس بات سے کہ یتیم کی سرپرستی کریں اور اچھی طریقے سے سرپرستی کریں، یتیم کی مصلحتوں کو مد نظر رکھیں۔ دنیا میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے چار چیزوں کا خیال کرے: قناعت، ترک حسد، ترک کینہ، اور نیک لوگوں کی صحبت۔ اور آخرت میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، بیواؤں کا خیال رکھے، اور مومنین کی جتنی ہو سکے اپنی پوری کوشش کرنا ہے کہ اس کی حاجت کو کسی طرح پورا کرے۔ مومنین کی حاجت کو پورا کرنا، جتنی ہو سکے پوری کوشش کرے۔ اور چوتھی چیز، فقراء و مساکین کی خبر گیری کرے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کی آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، اور تیسرا دروازہ اس میں لکھا تھا کہ ہر چیز کے لیے، ہر کامیابی اور خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی تندرستی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو چار چیزوں کا خیال رکھے۔ تندرستی، پہلے دنیا، پھر آخرت، پھر تندرستی۔ کوئی آدمی اپنی تندرستی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو چار چیزوں کا خیال رکھے: کم بولے، کم کھائے، کم سوئے، اور کم شہوت میں مبتلا ہو۔ شہوت سے مطلب انسان کی جسمانی طاقت بار بار ضائع ہوگی تو اس سے اس کی صحت پر خود بخود فرق پڑے گا۔ حتیٰ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اگر اس کو اپنی صحت برقرار رکھنا ہے تو کم شہوت۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اگر دمادم مست قلندر ہو جائے نا، یہ ایسا حشر نہ کر دے نا، اپنی بھی صحت دوسری بھی صحت کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ تھا کہ جہاں پر انسان اپنی تندرستی کا خیال کرنا چاہتا ہے، کم بولے، کم کھائے، کم سوئے، کم شہوت کو اپنائے۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ انسان جب باب اقتداء میں، باب رجا میں جب جاتا ہے تو وہاں پر اگر کسی کو خداوند متعال اور قیامت کا یقین ہے تو اس کو چار کام انجام دینا چاہیے۔ یقین ہے تو چار کام انجام دے۔ جس کو قیامت اور اللہ کا یقین ہے وہ چار کام انجام دے: والدین کا احترام،
پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، اکرام الضیف کے مہمانوں کا احترام کرے، اور بولے تو نیک جملہ بولے، ورنہ نہ بولے، خاموش رہے۔ خاموش رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اول فول بکے، اول فول بولے، اس کی نسبت خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ جو ہے انسان جب قیامت خدا کا یقین رکھتا ہے تو یہ 4 کام نشانیاں ہیں کہ انسان کو خدا اور قیامت پر یقین ہے۔ 5واں دروازہ ہے، 5ویں دروازے پر یہ ہے کہ انسان جب اس میں مد نظر رکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام وہاں پر پہنچے اور 5ویں دروازے کو ملاحظہ کیا تو 5ویں دروازے پر بھی 4 نصیحتیں لکھی تھی۔ اس میں بھی سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، سب دروازے پر یہ لکھا ہوا۔ بعد میں جو ہے 4 نصیحتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس نصیحت میں پروردگار عالم نے یہ ملاحظہ کیا کہ اگر کوئی اپنی قبر کو وسعت دینا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی قبر کو وسعت دینا چاہتا ہے، یہ 6 دروازے میں 5ویں دروازے میں اگر کوئی اپنے آپ سے یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسی ناپسند چیزیں اس کے ساتھ پیش نہ آئے تو اس کو 4 کام انجام دینا چاہیے۔ اگر چاہتا ہے کہ کوئی اسے ذلیل نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ کے بندے کو ذلیل نہ کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے گالی نہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی کسی کو گالی نہ دے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس پر ظلم نہ کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور وہ جب ان چیزوں سے گزر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو نصیحت فرما رہے ہیں اس میں ذلت کی بات آ رہی ہے کہ انسان کسی اور کے اوپر جو کرے گا وہی اس پر آئے، اور اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے انتقام نہ لے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے دل میں کینہ و دشمنی و عداوت رکھ کر کے دوسروں سے انتقام لینے کی فکر میں رہے۔ اگر انتقام لینے کی فکر میں رہے گا تو اللہ بھی اس سے قسم کھاتا ہے کہ انتقام لے گا۔ 4 نصیحتیں یہ تھی۔ 6 دروازے پر جاتے ہیں جس میں قبر کی آسانی کے 4 مرحلے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی اپنے لیے قبر کی آسانی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قبر کے لیے 4 چیزیں انجام دے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے قبر میں تنگی پیش نہ آئے، قبر جو کشادہ ہو جائے، یہی قبر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فشار قبر ہوتا ہے تو سب سے بڑا قبر کا مسئلہ ہے کہ اس کو قبر میں جو ہے تنگی نہ پیش آئے، تو اس کو چاہیے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں اندھیرا نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں چراغ جلائے۔ چراغ کا مطلب وہ نہیں کہ وہ لالٹین اور موم بتی والا، ہر زمانے کا اپنے زمانے کا الگ چراغ ہوتا ہے۔ اگر آج کل بلب اور جو ہے ٹیوب لائٹ سے کام چل رہا تو یہ بھی آج کل کے زمانے کے چراغ کہلائے گا۔ البتہ اسی کو لفظ کو پکڑ کر کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بہت شاندار لائٹنگ ہونے کے باوجود چراغ لے کر آتے ہیں اور جو ہے وہ موم بتی کا اور چراغ والا جو لا کر کے جلاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی، وہ اپنے زمانے کے حساب سے چراغ کو جلانا ہے مسجد میں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بدن قبر کے اندر بوسیدہ نہ ہو، کفن جو ہے وہ پارا پارا نہ ہو، جسم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں فرش بچھائے۔ فرش بچھائے گا، فرش جو بچھے گا تو اس کا کفن بھی اس کی وجہ سے محفوظ رہے گا اور اس کا بدن بھی اس کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ بدن اور کفن جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا، بالکل محفوظ اس کا جسم رہے گا قبر میں بھی۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کیڑے مکوڑے اس کے اوپر نہ چڑھیں
اور کیڑے مکوڑے کاٹ کاٹ کے اس کے جسم میں سوراخ کر کے اس کے جسم کے اندر کھاجا نہ بنائے، اور جسم کا کھاجا بنا کر کے اس کے جسم کو اپنا گھر بنا کر کے وہاں رہائش اختیار نہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں جھاڑو نکالے، مسجد میں جھاڑو نکالے۔ پہلے زمانے میں، آج جو ایک مصیبت پیدا یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز ملازم پر رکھ دی ہے، اور اس کی وجہ سے جو مومنین میں جذبہ ہوا کرتا تھا پہلے کہ وہ اپنے خود شوق سے موم بتی جلاتے تھے، لانٹین جلاتے تھے، جھاڑو نکالتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے، وہ سارا کام اب ملازموں کے حوالے کر دیا۔ یہ مومنین کے حوالے ہونا چاہیے کہ مومنین جو ہے مسجد میں آ کے جھاڑو نکالے تاکہ ان کی قبروں میں کیڑے مکوڑے ان کو تنگ نہ کریں، سالم رہے آدمی ہے نا۔ یہ جو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد 7ویں دروازے پر پہنچتے ہیں، اور 7واں دروازہ جو ہے وہ یہ کہ لکھا تھا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں نور پیدا ہو تو نور پیدا ہونے کے 4 سبب ہوا کرتے ہیں، 4 سبب ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان مریض کی عیادت کرے۔ عیادت کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کر کھانا کھانا شروع کر دیں، عیادت کا مطلب ہے، اس لیے بیلنس رکھا ہے عیادت کا، نہ اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے، نہ اتنا نیگلیکٹ کرنا ہے، اتنا نظر انداز کرنا ہے کہ اس کی توہین ہونے لگے۔ نہیں، آرام سے کچھ لمحے بیٹھیں، بات چیت کریں، اور پھر جو ہے جلدی سے اٹھ کے چلے آئیں تاکہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ عیادت کا مطلب یہ نہیں کہ جائزہ لے کر کھانا کھانا شروع کر دینے، اور اس کے نتیجے میں عیادت جس کے کرنے جا رہے ہیں وہ کھانا کھانا مناسب نہیں ہے بالکل، بلکہ جو ہے خالی تھوڑی سی طبیعت پوچھ کر کے پھر انسان نکل آئے، جلد از جلد جو ہے اس کو اس سے بھی جائیں تاکہ اس کا حوصلہ بھی بڑھے، جائیں تاکہ پتہ چلے کہ مومنین اس کو پوچھنے آ رہے ہیں، جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ اگر نہ جائیں تو اس کے نتیجے اس کو نظر انداز کرنے والی بات ہوا کرتی، اس لیے جو ہے نظر انداز نہیں کرنا، اس کی جو ہے عیادت کرنا ہے، جانا ہے، لیکن جا کر اس کے پاس بیٹھ نہ جائیں کہ جس کے نتیجے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو جائے۔ کھانا کھانے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ جو ہے وہ کھانا کھانا مناسب نہیں ہوا کرتا، جلد از جلد، ہاں مگر یہ کہ وہ ناراض ہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کھانا کھا کے ہی جانا پڑے گا، اور ناراض ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ہے عام طور پر تھوڑی سی عیادت کر کے فوراً اٹھ کر کے چلا جائے، یہ عیادت کا طریقہ ہوتا۔ ناراض ہو رہا ہے تو ناراضگی سے بہتر پھر کھانا کھا لیا جائے، وہ مجبوری ہے۔ پھر دوسری چیز نور دل میں پیدا کرنے کے لیے کہ انسان تشییع جنازہ کے لیے مومن کی جائے، جہاں پر بھی دیکھے کہ مومن کا جنازہ ہو گیا اس مومن کے جنازے کی تشییع کے لیے جائے، تشہیر کے لیے جائے، اور اس کے اندر جتنا ہو سکے مدد کرے، جتنا ہو سکے کاندھے پر جو ہے تابوت کو اٹھا کر کے قبرستان تک جائے۔ اور امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک درود بھیجیں، اور اس میں یہ بار بار کہا گیا کہ آپ جب کسی میت کو دیکھیں تو اس کے ساتھ قبرستان جائیں، اور جانے کے بعد یہ سمجھیں کہ اس کو تابوت میں نہیں لے جایا جا رہا، بلکہ آپ اس تابوت میں مرے ہوئے ہو، اور جب اس کو دفن کیا جائے تو اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو دفن نہیں کیا جا رہا، آپ کو دفن کیا جا رہا ہے، اور آپ اللہ سے درخواست کرتے کہ پروردگارہ مجھے ایک موقع دے دے، آئندہ جو کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو آپ سمجھے کہ اللہ نے اس کو تو موقع نہیں دینا ہے، لیکن اللہ نے گویا کہ آپ کو موقع دے دیا۔ اور اب آپ جب قبرستان سے باہر نکلیں تو پرانے والے مومن نہیں، اور بالکل نئے مومن بن کر کے نکلے جس میں گناہ نہ کرنے کا پورا عہد کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہے طریقہ کار ہے، قبرستان خود انسان کی تربیت کا سبب ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ تشییع جنازے کو فراموش نہ کرے، یہ جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبر کی یاد دلاتا ہے، موت کی یاد دلایا کرتا ہے۔ چنانچہ نور پیدا کرنے کے لیے پہلا یہ کہ عیادت کرے، دوسرا یہ کہ تشییع جنازہ، اور تیسرا یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا خود کا کفن تیار کر کے رکھے تاکہ اپنی موت کی یاد ہمیشہ آتی رہے۔ اور چوتھا یہ کہ
لوگوں کے قرضے اگر ہماری گردن پر ہے تو جلد از جلد جتنا ممکن ہو سکے اپنے قرضے ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ جو ہے انسان کے دل میں نور پیدا کرے گا. 7واں دروازہ یہ گزر گیا. 8واں دروازہ جس کا نام دروازہ اقتداء ہے. اس 8ویں دروازے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کام کا، ہر خوشی و ہر کامیابی کا سبب ہوا کرتا ہے، اور اگر ان 7 کے 7 دروازوں میں کوئی انسان آسانی سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 سبب ہیں. آسانی سے یہ 7 دروازے عبور کر لینا چاہتا ہے، اس کے لیے 4 سبب ہیں. نمبر 1 کہ انسان سخاوت سے کام لے، جتنا ہو سکے اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کی کوشش کرے. سخی انسان ویسے ہی سب کو پسند ہوا کرتا ہے، بلکہ جو ہے ایک شوخیہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی جو نیاز بانٹ رہا ہے اس سے دوستی کرو تاکہ آسانی سے اچھی اچھی چیزیں مل سکیں. تو یہ ہر ایک کو پسند آیا کرتا ہے کہ سخی انسان سب کو پسند آتا ہے. ہاں، تو سخاوت جو ہے وہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے. اللہ بھی سخی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ بھی سخی بنیں. ہاں، سخاوت جو ہے بہت اچھی چیز ہے. دوسری چیز کہ انسان جتنا ہو سکے صدقہ نکالے. صدقہ دینا سخاوت کے علاوہ صدقہ جو ہے روزانہ صبح کے وقت پہلے 3 مومن جو ہے فقیر جو بھی نظر آتے سب سے پہلے 3 فقیروں کو رد نہ کرے. جتنا ہو سکے ان 3 فقیروں کو چاہے 1 روپیہ ہی دے لیکن دے ضرور. اس طرح رات کے وقت بھی گھر جاتے وقت جو 3 فقیر نظر آتے ان کو جو ہے دیتا ہوا جائے تاکہ جو ہے دن اور رات انسان کی محفوظ رہے. تو دوسرا مرحلہ جو ہے انسان کا یہ کہ سخاوت سے کام لے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان یا تو کچھ نہ بولے، اور اگر بولے تو اچھا بولے، نیک بولے، اور اگر نہیں بولنا ہے، اگر اچھا نیک نہیں بولنا تو خاموش رہے. خاموشی زیادہ بہتر ہے اس سے کہ انسان بڑبڑ کرتا رہے. بڑبڑ نہیں کرے، خاموشی سے انسان اپنی زندگی گزاری. اور چوتھی چیز انسان اپنا زندگی میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے. یہ جو ہے 8ویں دروازے پر 4 نصیحتیں لکھی تھی کہ اگر 7 دروازوں سے انسان کو آسانی سے گزرنا ہے تو ان 4 باتوں پر عمل کرے، جس کے نتیجے 7 دروازوں سے آسانی سے جنت کے گزر جائے گا. یہ 7 دروازے پر جو نصیحتیں لکھی وہ گویا کہ دروازوں کی کنجی ہے. آپ یہ چیزیں کریں گے تو دروازہ کھلے گا، ورنہ یہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا. جب دروازہ نہیں کھلے گا تو اس کے نتیجے کے اندر جنت کے باہر ہی رہ جائیں گے، جنت کے اندر جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہر دروازے پر یہ جملہ لکھا ہے، کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کا اظہار ہر جگہ پر ہو رہا ہے. ہر قدم پر پیغمبر جہاں بھی جو ہے وہ معراج میں گئے تو اس میں ہر جگہ پر علی ولی اللہ کا تذکرہ ہے. ولایت علی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہو، اس لیے کہ بڑی اہم چیز بھی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام معصوم ہوتے ہوئے اس بات پر کم فخر کرتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، بلکہ میں اس بات پر زیادہ فخر کرتا ہوں کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ میں داخل ہوں. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا عظیم عہدہ ولایت اہل بیت اور ولایت علی کا ہمیں اپنے والدین کے نیک ہونے کے نتیجے میں مل گیا. تو ہمیں کتنا شکر پروردگار عالم کا انجام دینا ہے. جس بات پر امام معصوم فخر کرے ہمیں خود بخود وہ چیز نصیب ہو گئی تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب ولایت علی والا جس کے جو گناہوں سے بچ کر کے بھی زندگی گزارتا رہا دنیا میں، جب پل صراط پر آئے گا تو بڑے آرام سے چل رہا ہوگا. اور بولے پورے صراط کے نیچے آپ کو پتہ ہے ایک جہنم ہے، جہنم بھڑکتی ہوئی جہنم ہے.
ایک مرتبہ نیچے جہنم کے شعلوں سے آواز آئے گی کہ بھائی تم اتنا آہستہ آہستہ پل صراط پر کیوں چل رہے ہو؟ اس لیے کہ پل صراط پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑی جلدی سے کون کر کے بجلی کی رفتار سے چل کر کے جنت کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا تو آواز آئے گی کہ آپ اتنا آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ تو اس وقت جو ہے یہ مومن کہے گا کہ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. تو نیچے سے جہنم کی آگ سے آواز آئے گی کہ تمہارے دل میں جو علی اور آل علی کی ولایت و محبت چھپی ہے اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوئی چلی جا رہی ہے، جلدی سے پل صراط سے گزر جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ولایت کی عظمت ہے. اور اسی لیے ہمارے علماء روایت کو جب ہم دیکھتے تو بہت عجیب بات ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر کھڑے ہو کر کے راتوں کو نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ساری زندگی پیادہ حج انجام دیتا رہے، اور ساری زندگی ہر سال کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرتا رہے، ہر سال پیادہ حج کرتا رہے، اور احرام کی حالت میں جہاد میں صفا و مروہ کے درمیان شہید ہو جائے، ان سارے نیک اعمال کے باوجود اگر علی اور اہل علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دیا جائے. یہ روایت جب ہم سنتے تھے اور دیکھتے تھے کتابوں میں تو حیران ہوتے تھے کہ ولایت علی نہ ہو تو سب چیزیں بیکار ہیں. کہاں؟ اور معصوم نے فرمایا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور پھر جب ہم نے علت دریافت کرنا شروع کی تو ایک مرتبہ ایک عالم دین گاؤں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں کنویں میں کتا گر کر کے مر گیا ہے، آپ بتائیے کہ ہم اب کنویں میں سے کتنے ڈول پانی نکالے کہ ہمارا کنواں پاک ہو جائے؟ تو عالم دین نے کہا کہ 40 ڈول نکال دیجئے، اس کے نتیجے آپ کا کنواں پاک ہو جائے گا. گاؤں والوں نے وہ 40 ڈول نکال دیے اور سمجھا کہ شاید ہمارا کنواں پاک ہو گیا. چنانچہ دوسرے ہفتے جب عالم دین وہاں پر واپس پہنچے اور کہا کہ مجھے پیاس لگی چنانچہ پانی پلاؤ. ایک مرتبہ شفاف گلاس میں پانی لایا گیا. جب شفاف گلاس میں پانی لایا گیا تو اس میں ایک بال بھی تھا. بال بھی تھا تو عالم دین نے پوچھا کہ بال کس چیز کا؟ کہا یہ تو اسی کتے کا بال ہے. کہہ رہے آپ نے کتے کو نہیں نکالا؟ کہا نہیں آپ نے کتے کو نہیں کہا، آپ نے 40 ڈول کہا تو ہم نے 40 ڈول نکال دیا، بس پھر سمجھا کہ پاک ہو گیا. کہا نہیں 40 ڈول تو کیا 40,000 40 لاکھ 40 کروڑ 40 ارب ڈول بھی نکال دے، جب تک کہ کتے کو نہیں نکالو گے وہ کنواں پاک ہو کر کے نہیں دے گا. جس طریقے سے کتے کو نکالے بغیر کنواں پاک ہو کے نہیں دیتا ہے، اس طریقے سے عبادتوں کے کنویں سے جب تک بغض علی کے کتے کو نہ نکالا جائے تب تک عبادتیں پاک نہیں ہوا کرتی. اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ولایت علی اتنی عظیم نعمت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے. پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو ولایت اہل بیت علیہ السلام پر برقرار و دائم و قائم رکھے اور ان کے تابع رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.